السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا سلسلے وار پروگرام کہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اوپن ڈمپ سے وہاں کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور ماحول میں کیا خرابی ہو رہی ہے، ایئر پولوشن کتنا ہو رہا ہے۔ تو آج آئیے ہم چلتے ہیں ساہیوال کی طرف۔ ساہیوال میں ایک ایفرٹ کیا گیا تھا، ایک کاوش کی گئی تھی، ایک ڈیزائن بنا تھا۔ 2015 سے وہ شروع ہوا، 2022 میں وہ پروجیکٹ آپریشنل ہو گیا، 2023 میں کچھ پارشلی اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ ایک دفعہ ایم سی کو ٹرانسفر ہو گیا اور اس کے بعد وہ ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ٹرانسفر ہو گیا۔ اس پلانٹ کا ڈیزائن یہ کہتا تھا کہ اس سے ہم گاربیج سے کمپوسٹ بنائیں گے۔ تو یہ سال کا تجربہ کمپوسٹنگ کے ڈیزائنرز کا یہ کہتا ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، گاربیج سے اچھی کوالٹی کمپوسٹ نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو بھی اکوپمنٹ آیا ہے، جو بھی ڈیزائن ہوا ہے، اس میں سے اگر کمپوسٹ رنر کو دیکھیں تو وہ ٹوائے لگتا ہے، اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ٹریکٹر کے ساتھ لگا کے اس کو یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ لائن آئٹم پورا ہو جائے۔ اب جتنا وہاں پہ کام ہوا ہے اس میں جتنا وہ کچرا آتا تھا اس میں سے 60% ریجیکٹ ہو کر وہیں پر ڈم ہو جاتا۔ لیکن ریسنٹ ابھی ڈاؤن کی رپورٹ یہ میں فوٹو دیکھ کر آئی واز شاکڈ کہ وہ پوری سائٹ 25 ایکڑ کی اس کو انہوں نے ڈمپ بنا دیا، اور وہ $2 ملین کا جو انویسٹمنٹ ہوا تھا 1.96 ملین کا، 394 ملین پاک روپیز، وہ 2022 سے ابھی تک اس کا کچھ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے ہم؟ وہ پلانٹ آپریشنل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو ریسپانسبل نہیں ٹھہراتے۔ اس میں ڈیزائنر کی ریسپانسبلٹی ہے، اس میں آپریٹر کی ریسپانسبلٹی ہے، اور اس میں انفورسمنٹ والے جو آرگنائزیشن ہے، لائک سے ابھی آج کل اگر وہاں پہ ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اس سے پہلے جو بھی ایم سی تھی یا جو بھی آرگنائزیشن تھا، ان تینوں کو ریسپانسبلٹی لینا چاہیے اور ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ پلانٹ فیل کیوں ہو گیا، کیوں نہیں چل رہا ہے؟ یہ $2 ملین گورنمنٹ نے دیے آپ کو، اتنے سالوں میں کام کرنا کیوں نہیں شروع کیا؟ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے شہر میں، گاؤں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گاربیج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کون اٹھا رہا ہے، اور اس کو لے جا کر جہاں وہ پھینک رہا ہے وہ کتنا ڈیمیج کر رہا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں اپنے ڈیسیشن میکرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ نہ کرو، اس سے ہمارے بچوں کے لیے ہوا، ان کی غذا، ان کی سوائل، ان کا کھانا پینا، یہ سب کنٹامنیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایئر ایمیشنز ہو رہے ہیں اس سے بے تحاشا بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز میں میتھین شامل ہے، جو اس کا کہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہے ہمارے انوائرمنٹ پہ۔ ایک تو یہ مسئلہ آپ سے میں نے شیئر کر لیا، آپ کو بتا دیا کہ یہ پلانٹ بنا۔ اچھا، اس میں ایک اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے ڈیزائنر سے میں ملنے گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کس اسپیکس پہ کام کر رہے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یو ایس سی پی اے سب ٹائٹل ڈی پہ میں لینڈ فل بنا رہا ہوں یا ای یو کو فالو کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ساہیوال کا ڈیزائن تھا وہی میں فالو کر رہا ہوں، اور اس ڈیزائن پہ 2-3 مرف اور بنا رہے ہیں، اور ان کا بھی حشر یہی ہوگا جو ساہیوال کا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ کی وزڈم پہ چھوڑتا ہوں کہ اس چیز کو ہم کیسے کنٹرول میں لا سکتے ہیں کہ $2 ملین خرچ کرنے کے باوجود ہمیں
नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है उसको ठीक करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर को और एयर इमिशंस को और वहां से कचरा साफ करने को हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और ये तकलीफ अगर इसको ठीक नहीं किया तो बढ़ती जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम डंप खुद ओपन डंप्स का जिक्र कर रहे हैं, तो मेजर डंप जो है वो है आपका LBDC कैनाल, जो कि बहुत बड़ी कैनाल है, उसके किनारे। और यहाँ साल से फेंक रहे हैं हम, हमारी टीम ने विजिट किया वहाँ, तो नीचे जो कैनाल का बैंक है उस पे से होकर पानी में जा रही थी। उसको खैर वहाँ के वर्कर से बातचीत किया तो उन्होंने उस वक्त रोक दिया, लेकिन वो नीचे जा रही है और एम्बैंकमेंट जो है वो अर्दन है कैनाल का, तो वो कैनाल में जा रहा है सारा जो भी केमिकल्स हैं, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज हैं, जो हैवी मेटल्स हैं। और हमारी जो कैनाल्स हैं उनका पानी गदला रेत आला रेत की तरह का कलर का होता है, ब्राउन कलर का। इस जगह 2-3 किलोमीटर में आप ये देखेंगे कि पानी काला हुआ है और इसी पानी से लोग अपने घरों के लिए भर के भी ले जाते हैं, इसी पानी में नहाते भी हैं, इसी में कपड़े भी धोते हैं। तो ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, खतरनाक है। और यहाँ पर एक और जो सजेशन आया था वो ये था कि जी इस पर मिट्टी डाल दें और उस पर एक दरख्त लगा दें। भाई अगर आप ऊपर मिट्टी डाल दोगे और दरख्त भी लगा दोगे तो नीचे तो जाती रहेगी, जो कि 30 साल 40 साल 50 साल तक, जब तक वो डिकम्पोज होता रहेगा वो जाती रहेगी। तो हमें अपने अतराफ क्या हो रहा है, कचरा कैसे उठाया जा रहा है, कहाँ डंप हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर हम अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बात करके हमने मिलजुल कर माहौल को ठीक करना है, क्लाइमेट चेंज को के मुज़िर असरात से बचना है और अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल छोड़कर जाना है जो उनको साफ हवा, साफ ग़िज़ा, साफ सॉइल और साफ पानी फराहम कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मसला है, पूरे पाकिस्तान में अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है ओपन डंप से, एयर इमिशंस हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो मैं इस दुआ के साथ कि हम मिलजुल कर इन चीज़ों को ठीक कर सकेंगे और मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।